عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، اردو فورم میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ششم کا سبق نمبر 5 چیونٹی کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں یہ جو سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا نیا ایڈیشن ہے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے چیونٹی کو ہر وقت کام کی فکر رہتی ہے، جاڑے سے پہلے گرمی میں وہ کھانا جمع کرتی ہے تاکہ سردی میں مشکل نہ ہو۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے جہاں کہیں خوراک کے ذرات ملتے ہیں ان سے اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے اگلے آنے والے شدید موسم کے لیے چیونٹی کھانا ذخیرہ کرتی ہے، جیسے گرمیوں میں چیونٹی کھانا جمع کرتی رہتی ہے تو سردیوں میں آرام سے اسے اپنے پیل میں بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے۔ تو اگلے سوال کا جواب ہے یہ چیونٹی کی ہوشیاری ہے کہ وہ آنے والے موسم کے لیے کھانا جمع کرتی ہے، دن رات محنت کرتی ہے اور اپنے مستقبل کے لیے۔ تو اگلے سوال کا جواب ہے چیونٹی کی محنت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ دور اندیشی سے آنے والے وقت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کالم ہے جی اس دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے تو جاڑے کے موسم میں مرتی بن آئی ہے، کبھی کام تو وے ادھورا نہ چھوڑا، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی، ذرا سی تو جاں اور اس پر یہ محنت، نہیں کام سے شام تجھ کو فرصت، کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے کہ میں نے تجھے زندگانی عطا کی، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا۔ تو اگلے سوال ہے مل کر کریں بات۔ نظم چھوٹی چھوٹی غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ چیونٹی ایک سمجھدار جانور ہے جس کو ہر وقت روزی کی فکر رہتی ہے اور روزی کے لیے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ وہ غافل نہیں ہے اور نہ ہی وہ دن رات کام کرنے سے گھبراتی ہے، خوب محنت کرتی ہے اور ہمت نہیں ہارتی، جو کام شروع کرتی ہے اس کو پورا کرتی ہے، کسی قسم کی تکلیف سے گھبراتی نہیں ہے، سردیوں سے پہلے کھانا جمع کرتی ہے، اگر گرمی میں وہ محنت نہ کرے تو سردی میں بھوک سے مر جائے۔ چیونٹی سستی نہیں کرتی، بہت ہوشیاری سے دور اندیشی سے کام کرتی ہے۔ چیونٹی کی محنت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہو، جس نے ہمیں صحت اور زندگی دی ہے۔ لکھنا سیکھے میں ہے اسم ذات۔ نیچے وہ دیے ہوئے جملوں میں اسم ذات کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہتھوڑی کیل ٹھونکنے کے کام آتی ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، چاقو سے سبزی کاٹو، ہمالیہ کے پہاڑ بہت اونچے ہیں، بکرا پانی پی رہا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آگے والے سوال کی طرف۔ دیے ہوئے جملوں میں سے حرف فجائیہ، حرف ندائیہ، حرف ندا، حرف استجاب اور حروف افسوس کے جملے الگ الگ کر کے لکھیں۔ حروف ندا ہے ارے بھائی کدھر جا رہے ہو، اے اللہ میری مدد فرما۔ مطلب ندا کا مطلب ہے آواز، مطلب کسی کو پکارنے کے لیے جب کوئی جملہ بولا جا رہا ہو تو وہاں پر ہم حرف ندا اس کو کہیں گے۔ اور حرف یہ استجاب یعنی قبول کرنا یا تعریف کرنا، سبحان اللہ کیسا خوبصورت منظر ہے، واہ رے تیرے کیا کہنے۔ اور حروف افسوس میں افسوس کے مقامات پر یہ جملے بولے جاتے ہیں، افسوس میرا بٹوا گم ہو گیا، افسوس میری ٹرین چھوٹ گئی۔ دیے ہوئے جملوں کو استفہامیہ جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں۔ استفہامیہ مین کے سوالیہ جملے۔ سڑک پر بھیڑ ہے، کیا سڑک پر بھیڑ ہے؟ اور احمد سکول جاتا ہے، کیا احمد سکول جاتا ہے؟ کسان کھیتوں کو پانی دیتا ہے، کیا کسان کھیتوں کو پانی دیتا ہے؟ مور جنگل میں ناچ رہا ہے، کیا مور جنگل میں ناچ رہا ہے؟ ابو بازار سے آم لائے، کیا ابو بازار سے آم لائے؟ استاد ہمیں تعلیم دیتا ہے، کیا استاد ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ لکھنا سیکھیں۔ دیے ہوئے اشعار کی تشریح لکھیں۔ نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جاں ہے اس پر یہ محنت۔ اس شعر میں شاعر چیونٹی کی محنت اور لگن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چیونٹی صبح سے شام تک صرف کام کرتی ہے، صبح ہوتے ہی وہ اپنے لیے کھانا ڈھونڈنا اور پھر اس کو اپنے پیل تک پہنچانے کا کام شروع کرتی ہے، سارا دن مشقت کرتی ہے، اتنی چھوٹی سی جان ہے لیکن اپنی طاقت سے زیادہ محنت کرتی ہے، بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت۔ شاعر کہتا ہے کہ چیونٹی بہت محنت اور مشق کرتی ہے، روزی کے لیے دن رات ایک کرتی ہے، پر اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ کبھی ہمت نہیں آتی، نہ تو یہ ٹھیک آرام
آرام کرتی ہے اور نہ ہی وقت ضائع کرتی ہے، بلکہ پورا دن صرف انتھک محنت کرتی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، کسی ٹی وی چینل سے خبرنامہ سن کر اس کے اہم نکات تحریر کریں۔ ہزاروں لگژری کاریں یورپ سے امریکہ لے جانے والے کارگو جہاز میں آگ لگ گئی۔ روس نے ماسکو میں تعینات نائب امریکی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ کسان کے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والے بھارتی اداکار کار حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ روس یوکرین پر کچھ دنوں میں حملہ کر سکتا ہے، امریکی دعویٰ۔ روس یوکرین جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کو پر لگ گیا۔ سعودی عرب نے مملکت میں داخلے کے لیے PCR ٹیسٹ اور قرنطینہ کی شرط ختم کر دی۔ نظم چیوٹی کا مرکزی خیال لکھیں۔ شاعر نے اس نظم میں چیونٹی کی مثال دے کر بتایا ہے کہ ایک چھوٹے سے وجود کے ساتھ یہ اتنی محنت ہے۔ اللہ نے چیونٹی کو خوب عقل دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوب دور اندیش ہے۔ ساری گرمیاں یہ صبح سے شام تک سردیوں کے لیے کھانا جمع کرتی ہے۔ خوب محنت اور مشقت سے یہ کھانا جمع کرتی ہے اور تھکتی نہیں ہے۔ چیونٹی کبھی کسی کا کام کو ادھورا نہیں چھوڑتی، جو کام کرنے کی ٹھان لے اس کو پورا کر کے ہی دم لیتی ہے۔ اس نظم ان ننھی سی جان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ چیونٹی کی زندگی ہم انسانوں کے لیے محنت اور لگن کی ایک اہم مثال ہے۔ اگر اتنی چھوٹی سی مخلوق ارادے کی اتنی پکی، عقل مند اور محنتی اور دور اندیش ہو سکتی ہے تو انسان کیوں نہیں، جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ چیونٹی کے اندر شکر گزاری بھی ہے۔ وہ اسی زندگی میں خوش ہے جو اللہ نے اسے کو دی ہے۔ چیونٹی کی یہ سب خصوصیات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ عملی سرگرمی ہے، پاکستان کی چند مشہور شخصیات جنہوں نے محنت کر کے اپنا نام کمایا ہو، ان کی تصاویر ایک چارٹ پر چسپاں کریں اور ان کے بارے میں ایک پیراگراف لے کر چارٹ کمرہ جماعت میں لگائیں۔ شاہد افریدی کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کرکٹ کے مقبول ترین کھلاڑیوں میں کیا جاتا ہے، اور 1994 میں سری لنکا کے خلاف ون ڈے کرکٹ کی تیز ترین سنچری سکور کرنے کے بعد شاہد افریدی کو جو شہرت نصیب ہوئی وہ کسی سے کم نہیں۔ کم عمری سے ہی شاہد افریدی نے محنت کر کے دنیا میں اپنا نام کمایا۔ فاطمہ جناح نہ صرف قائد اعظم کی بہن تھی بلکہ انتہائی محنتی خاتون تھی، جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے شانہ بنشانہ قائد اعظم کے ساتھ کام کیا، عورتوں کے حقوق کے لیے خدمات سر انجام دیں، اپنی زندگی کو برصغیر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پاکستانی سائنسدان۔ پاکستانی ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک مایہ ناز سائنسدان تھے۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کی اور اپنے ملک کے لیے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اہم کردار ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 5۔ اگلے لیکچر میں سبق نمبر 6 پڑھیں گے، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔